میں نے ایک ہرن کو دیکھا قید. اس کے جو ارد گرد باڑ تھی ہارڈلی 8 یا 9 فٹ اونچی. مالک کیا کرتا، جو بھی رکھا سکھا چارہ اس کو ڈالتا ہے. اپنا مقدر، اپنا نصیب، وہ ہرن اس کو سمجھ کے کھاتا ہے. اور لکیلی میں نے کہیں پڑھا ہوا ہے کہ جو ہرن بھاگتا ہوا جمپ کرتا ہے تو اس کے جمپ کی ہائٹ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ساتھیو. اچھا، پنجابی کی نا ایک کہاوت ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ لات کھانے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو لات ہی دیتی ہے. لات مطلب یہ جو ران ہوتی ہے، لیگ پیس ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک شیر گھات کھا رہا ہو، یا ایک شاہین جو ہے وہ کوئی مردہ پرندہ یا مردہ جانور جو ہوتا ہے اس کو کھا رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جیسا وہ کھاتے ہیں ویسا ہی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا ہم انسانوں کو اڑنے کے لیے پر دیے ہوئے ہیں. اور اگر ہم زمین کے اوپر کیڑوں کی طرح رینگتے ہیں تو اپنی سوچ یا اپنی ذہنیت کی وجہ سے. ہم لوگوں کی پرابلم پتہ کیا ہے؟ سائیکی، ذہنیت، سوچ. پتہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے کوئی خواب دیکھنا ہوتا ہے یا کوئی شوق پالنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں، اپنی طاقت کو دیکھتے ہیں کہ کیا میں اس والے خواب کو افورڈ کر سکتا ہوں، اپنے اس والے شوق کو افورڈ کر سکتا ہوں. نہیں کر سکتا تو اس خواب کو یا اس شوق کو سکپ کر لیتے ہیں. کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ اپنی طاقت کو، اپنی حیثیت کو اس قابل کریں کہ وہ جو ہمارا شوق ہے ہم لوگ اس کو پورا کر لیں. ذاتی طاقت یا ذاتی حیثیت جو ہوتی ہے اس کو بڑھانا ناممکن نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بڑھانا چاہیں تو نظام قدرت اور دستور زمانہ ہے کہ پہلے دو اور پھر لو. یعنی کہ ایک ہاتھ دو اور پھر دوسرے ہاتھ لو. آج دو کل لو. جنت بھی چاہیے ہوتی ہے تو پہلے مرنا پڑتا ہے. اللہ سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو پہلے اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی پڑتی ہے. مدینے کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو پہلے سفر کرنا ہوتا ہے. اور دستور زمانہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو. رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، ماں باپ، بہن بھائی، یار دوست، کوئی سا بھی رشتہ ہو، جب آپ دیں گے نہیں، پہلے ایک ہاتھ دیں گے نہیں تو اگلے دن دوسرے ہاتھ آپ کو ملے گا نہیں. ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو دے رہے ہوتے ہیں، اور بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بڑھاپے میں جا کر کے ریٹرن. ہم لوگ جب چھوٹے تھے، اگزامپل دیتا ہوں، جب ہم لوگ چھوٹے تھے، جو ہمارا بچپنا تھا، تو ہم نے ٹائم کو بہت کچھ دیا ہے. اس ٹائم بچپن میں ہم نے اس والے ٹائم کو بہت کچھ دیا ہے، اور آج اس دیے ہوئے کے عوض ہمیں ٹائم نے بھی بہت کچھ دیا ہے. میں سمجھاتا ہوں. چھوٹے تھے، بچپنا تھا، سونے کو دل کرتا تھا، کھیلنے کودنے کو دل کرتا تھا، اور اسکول جانا توبہ توبہ دل ہی نہیں کرتا تھا. کیا ہوتا تھا کہ دادا دادی یا امی ابو، بڑے بہن بھائی بیڈ پہ ہم سوئے ہوئے ہوتے تھے، ٹانگ سے پکڑ کے بعض اوقات کھینچ کے اسکول کی وین تک لے کے جاتے تھے. جاؤ اسکول جاؤ. آج اس ٹائم کو دو. تب ہم نے اس ٹائم کو دیا یا پھر ہم سے اس والے ٹائم کو دلوایا گیا؟ اور آج جو ہمارا سٹیٹس ہے اس دیے ہوئے کی وجہ سے. اس ٹائم بھی تو ہماری ایک حیثیت تھی، ایک لاچار ننھے بچے. اگر وہ والی حیثیت کو ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں تو پھر
اس والی حیثیت کو چینج کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے ایک ہرن کو دیکھا قید، اس کے جو ارد گرد باڑ تھی ہارڈلی 8 یا 9 فٹ اونچی. مالک کیا کرتا؟ جو بھی رکھا سکھا چارہ اس کو ڈالتا، اپنا مقدر اپنا نصیب وہ ہرن اس کو سمجھ کے کھاتا ہے. اور لکیلی میں نے کہیں پڑھا ہوا ہے کہ جو ہرن بھاگتا ہوا جمپ کرتا ہے تو اس کے جمپ کی ہائٹ 15 فٹ اونچی ہوتی ہے، اور باڑ کتنی ہے؟ 8 یا 9 فٹ. اب قصور کس کا ہے؟ قدرت کا، نصیب کا، یا پھر ہرن کی اس سوچ کا؟ اور یہی پرابلم ہم لوگوں کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اڑنے کے لیے پر دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم اڑ نہیں رہے. اپنے شوق اپنے خواب قربان کر رہے ہیں، یا پھر ہم سے یہ سوچ یہ ذہنیت جو ہے وہ قربان کروا رہی ہے. یہ بس ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک عارضی باڑ سی ہے جو ہماری سوچ کے ارد گرد لگی ہوئی ہے، جس کی ہائٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے ہمارے جمپ کے مد مقابل. اگر ہم کوشش کریں جمپ کریں تو یہ جو باڑ ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور جس دن کوشش کر لی تو وہ جو ادھورے خواب ہیں، جو بڑے شوق ہیں، وہ آپ ہی کے ہیں. جو بھی بڑا بندہ ہوتا ہے نا، بڑے بندے سے میری مراد کہ جو بندہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، کامیاب زندگی گزار رہا ہے، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی گزار رہا ہے، سکون والی زندگی گزار رہا ہے، کبھی موقع ملے تو اس کی کہانیاں اس کی سٹوریاں سنیے گا. کبھی اس نے بھی ایسے ہی کیا تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ کبھی اس کے بھی ایسی ہی سوچ ہوگی کہ یہ بھی ناممکن، یہ بھی ناممکن، یہ بھی ناممکن. اس کی بھی ذہنیت کچھ اس طرح کی ہی ہوگی. لیکن پھر ایک دن یوں ہوا کہ اس کو اپنی طاقت کا پتہ چلا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے واقعی پر دیے ہوئے ہیں، میں جمپ کر سکتا ہوں، اس والی باڑ کے اس پار جا سکتا ہوں. تو پھر اس نے جمپ کیا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، این ممکن ہے کہ جب آپ لوگ پہلی بار جمپ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ یوں کہہ لیں کہ 10% چانسز ہیں کہ آپ گر بھی سکتے ہیں. ہمیشہ کھڑے رہنا کامیابی نہیں ہوتی، بار بار گرنے سے خود ہی کھڑے ہونا یہ کامیابی ہوتی ہے. جس دن آپ نے اس والی طاقت کو جان لیا، یعنی کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی طاقت جو ہے، جو غلام ہے آپ کی سوچ کی، آپ کی ذہنیت کی، آپ نے اس والی طاقت کو جان لیا، اسی دن آپ کی پرواز جو ہے وہ شروع ہو جانی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.